تحریر اپنے تقریر اپنے الفاظوں سے رہنمائی کرنے والے لوگ یہ ہیں. اصل چیف گیسٹ کا اندازہ میں ایک عام سا مہمان ہوں اور میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا آپ سب کا، بالخصوص جو بلوچستان کے باہر سے آئے ہوئے ہمارے دوسرے شعبوں سے ہمارے اسکالرز، پروفیسرز، اکیڈمیا سے اور پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے رضا جان اور اس دو سہ روزہ جو فیسٹیول کے انعقاد پر ان کی دعوت قبول کیا. لوگ تو بلوچستان میں کوئٹہ آنے سے بھی اتراتے ہیں بلکہ کتراتے ہیں اور گھبراتے ہیں. تو یہ تو پتہ نہیں کون سی محبت تھی اور آپ لوگوں نے جو روشنی کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ پنجاب سے، ہمارے خیبر پختونخوا سے، سندھ سے اتنے اسکالرز آئے. میں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا تہہ دل سے ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اسکالرز کو میں اپنی بہنوں کو بالخصوص اسکالرز لائزر میری بدقسمتی دیکھیے کہ میں 3 دن سے بالکل آپ کے مسائل میں یہاں سے ایک ڈسٹرکٹ ہے جس کو خاران کہتے ہیں، کوئی 140 سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میں 3 دن سے وہاں پر تھا. میں یہ سمجھا شاید بڑا کلوز ڈور سیشنز ہوں گے، اسکالرز بھی ہوں گے، تو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں ریگستانوں میں کہیں پہ فاتحہ خوانی تھی، کہیں پہ دنیا داری کے جو ہمارے سیاست میں ہوتے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا تھا. لیکن میں تہہ دل سے کوئی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبران کو، جس میں یقیناً ہمارے دوست میرے بھائی محترم رضا جان ساسولی صاحب جو ڈپٹی کمشنر نوشکی ہیں، ان کی اس انرجیٹک سوچ کو، اس توانا سوچ کو، اس تعمیری سوچ کو کہ وہ پہلے ایڈمنسٹریٹر کے ایک ایسے سینئر آفیسر ہیں جنہوں نے محسوس کیا کہ بلوچستان میں اس وقت جو تشنگی ہے، جو بلوچستان میں پیاس ہے، وہ پانی کی بھی ہے، وہ روزگار کی بھی ہے، وہ عزت نفس کی بھی ہے، وہ بہت سے گلے شکوے ہو رہے ہیں. لیکن بلوچستان میں ایک سب سے بڑی تشنگی جو ہے وہ کافی عرصے سے جو بلوچستان تہذیب کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے بڑا ایک، میں نہیں کہوں گا کہ لیڈنگ رول ادا کر رہا تھا، لیکن کم از کم ایک بہت ہی کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو اور پیرلل رول ادا کر رہا تھا، یعنی یکساں کردار ادا کر رہا تھا باقی صوبوں کے دانشوروں ادیبوں کے ساتھ. بلوچستان اس دور میں بھی پیچھے رہ گئے. جو سب سے تکلیف دہ بات ہے، ہم شاید ٹیوب ویل لگا کے اپنے لوگوں کے پاس پیاس بجھا لیں، ہم شاید اچھی سڑکیں بنا کے ان کی جو سفر کا وقت ہے، دورانیہ ہے، وہ کم کر دیں، ہم شاید بڑی بڑی عمارتیں بنا کے اپنے لوگوں کو دوسرے صوبوں قوموں کے برابر ان کی تعمیر کا احساس دلوا دیں. لیکن ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے آنے والی نسلوں میں اگر وہ تعلیم کی، تربیت کی، ادب کی سوچ، فکر، شاعری اور جس طرح ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو یہ چیلے ہیں جن پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، ان کے پیچھے ہمارے آبادات کی ارواحیں یا روحیں جو ہیں وہ مدفن ہیں. صرف جو ہیں آرکیالوجی میں جو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پوٹری نہیں ہے، یعنی وہ ٹوٹے پوچھے برتن نہیں ہیں. وہاں پر ہماری تاریخ، ہماری تہذیب، ہماری سوچ اور ہماری فکر جو ہے وہیں پہ کہیں چھپی ہوئی ہے، مدفن بھی نہیں ہے. اور بہت سی قومیں جو ان کو نکالتے ہیں. تو یہ جس فکر کو دوبارہ روشنی سے آپ لوگوں نے روایت کیا، آج طوفان نصیر مرحوم کی روح، آج محترم آزاد جماعت دانی صاحب کی روح، اور یہ ہمارے جتنے اکابرین ہیں جو اس وقت ہم میں نہیں ہیں، جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ عطا فرمائے، سب کی ارواح میرے خیال میں آج اگر سب سے زیادہ خوش ہیں، مجھ سے زیادہ، نوشکی سے زیادہ ان کی ارواحیں خوش ہیں کہ آج دوبارہ آج پھر جو ہے نوشکی کی سرزمین پر ادب اور فکر کی 3 دن سے باتیں ہو رہی ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. خواہش تو یہی تھی کہ میں سارے ایک سیشن میں خود موجود ہوتا، کیونکہ میں کیا کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کا جو ہے اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں. سیاست اب زندگی کا اتنا بچونا ہو گیا ہے. تحریر سے بہت پرانا واسطہ ہے. میں ابھی آج صبح ہی سرکٹ ہاؤس میں وہی جان اور ہمارے اسکالرز بیٹھے ہیں، بوری صاحب ہیں، بیدار صاحب ہیں، علی صاحب ہیں اور وہی جان ہیں، سب سارے بیٹھے تھے، گپ شپ کر رہے تھے. میں نے کہا جب 1988 میں بلوچستان میں ایک اخبار نکلا، اسے جمہوریت کی تھوڑی سی کرنے آنے لگی، تو میں نے پہلا کالم نویسی جو ہے بلوچی کا شروع کیا اعتماد اخبار میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ لکھنے کا شوق تھا اور لکھنے کے فون بہت کم ہوتے تھے.
सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, फेसबुक नहीं थी, व्हाट्सएप के ग्रुप्स नहीं थे, इंटरनेट का जो दौर था वो नया नया शुरू हुआ था, बलूचिस्तान पहुंचा नहीं था। तो हम अपने दिल की बड़ास, अपने एहसास, अपने जज्बात, अपने इलाके के मसाइल वो सब लिखते थे और मैंने वही से शुरू किया। फिर रेडियो टीवी में लिखने पढ़ने का इस हद तक शौक था मुझे, एक छोटी सी अभी तक अपने बचपन का, मैं कहते हुए कहीं भी शर्माता नहीं, इस हद तक शौक था कि हमारे घर में अखबार नहीं आता। मेरे वालिद काम से बलोच थे, छोटे मोटे एक दो गाड़ियों के मालिक थे, ट्रांसपोर्ट का कारोबार था, अखबार हमारे घर का कल्चर ही नहीं था, घर में भी और पढ़े लिखे लोग नहीं थे। बड़ा भाई भी अब्बा के साथ कुछ अर्से गाड़ी चला के मिडिल ईस्ट चला गया। तो मुझे याद है जब हम बलूच स्ट्रीट में रहते थे तो घर से मुझे क्या करते थे, उस वक्त रोटी बड़ी सस्ती होती थी, 8 रुपए से भी कम थी मेरे ख्याल में, ये 80 की बात है, या 80 की बदली 80 की। तो उस वक्त मैं जब तंदूर जाता था तो उस वक्त भी रोटी जो है वो अखबार नहीं देते, आधे अखबार। जब मैं घर वापस आता था तो रोटी को एक साइड में रखता था, जब तक मैं वो आधा पेट सफा होता था या आधे से भी कम चौथाई से अखबार होता था, जब तक मैं अखबार पूरा पढ़ नहीं लेता था मैं रोटी नहीं खाता। उस वक्त किताब तक रसाई नहीं, उस वक्त लाइब्रेरियों तक रसाई नहीं, उस वक्त ये माहौल और कल्चर नहीं था। तो जिस तरह मेरे काफी भी दोस्तों ने कहा कि आपको अगर अपने कौम के बारे में, अपने वतन के बारे में, अपने मसाइल के बारे में, अपने मामलात के बारे में, अपने लोगों की तालीम तरक्की के बारे में, दूसरे कौमों की तेज रफ्तारी के बारे में, अपनी सुस्त रफ्तारी के बारे में, अपनी कोताहियों के बारे में, सब चीजों के बारे में जानना है तो आपको किताब से पेश करना पड़ेगा, आपको किताब से लफ्जों से मोहब्बत करना पड़ेगा। इसके बजाय न बंदूक, न गोलियां, न हथियार, न बड़े बड़े लाओ लश्कर किसी कौम को बचाते हैं। कौमें आज भी अगर दुनिया में जिंदा हैं या उनका नाम लिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इल्म की वजह से, अच्छी तहजीब की वजह से, अच्छी सकाफत की वजह से, अच्छी तहरीर की वजह से और अच्छे लिखारियों की वजह से। ये नौशनी को ये एजाज जाता है, फराम को ये एजाज जाता है। ये सारा इलाका बड़ा फजाइल, बड़ा रिच एरिया रहा है तहरीर और तकरीर के हवाले से, लिखने के हवाले से। गुलखान नसीर साहब की ब्यादा पानी साहब चले गए, उन्होंने बहुत तफसील के साथ बयान किया। बाकी भी हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, तो मैं कभी कभी खुद हैरान रह जाता हूँ कि गुलखान नसीर किसी मशीन से कम नहीं थे। यानी मुझे अंदाजा है कि हमारे सबसे पहले 1914 में जब उन्होंने तालीम का आगाज किया, यकीनन 1960-70 की दायरे से वो लिखते रहे। हम जब छोटे थे उस वक्त भी स्याही का मिलना, कलम का मिलना एक बहुत मुश्किल काम था बलूचिस्तान में। कहाँ से उनके पास इतने किताब आए, कहाँ से इतने कागज आए, कहाँ से इतनी तवानाई आई, कहाँ से उनके पास चाय आया, रोटी आई, वक्त मिला के वे सब कुछ लिखते रहे। ये सोचने की बात है कि उनकी मोहब्बत देखें, उन्होंने न सिर्फ बलूची में, ब्रायवी में, उर्दू में बलूचिस्तान की बड़ी दकीक तारीख लिखी, फिर 6 से 7 किताबें उन्होंने ट्रांसलेट की। यही आजाद जमालदीन साहब ने किया, यही मोहतरम अब्दुल्ला जान जमालदीन साहब ने किया, यही बाबू के शोरिश ने किया। ये सारे जो ज़ोमा हैं, इनके किसी की भी तारीख में जाएं, ये अगर पैसे से मोहब्बत करते ये चीफ सेक्रेटरी बन सकते थे सब, सारे अक्सर अलीगढ़ से पढ़े हुए। अक्सरियत का ताल्लुक इन्होंने इन्होंने जो दर्स और तदरीस या उन्होंने जो अपनी तरबियत हासिल की उस वक्त जो है हिंदुस्तान के सबसे बड़े यूनिवर्सिटियों से। ये अंग्रेज के वफादार बन सकते थे, जागीरदार बन सकते थे, जायदाद के मालिक बन सकते थे। यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े नाम के साथ भी शायद चीफ सेक्रेटरी और दूसरे गवर्नर जनरल के उन्हों के साथ भी चले जा सकते थे, लेकिन इन्होंने इसी में अपनी आजिज़ी में बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तारीफ दी। आज हमारे किताब खाने में किताबों की कमी नहीं है। मैं मशहूर डॉक्टर फारूक साहब ने 6-7 किताबें लिखी। 2 चीज़ों का मुझे हमेशा पशेमानी होती है और मैं कहता हूँ कि आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी मुख्तलिफ हो गई है। हम दिन को फिरते हैं, रात को फिरते हैं, दिन को जो है काम करते हैं, सोने के औकात 3 से 4 घंटे नहीं होते। मैं कहता हूँ खुशकिस्मत है वो शख्स जिसके पास इतना वक्त है वो किताब पढ़ सकता है। और इस वक्त का अगर आपको खुदा ने वक्त दिया है, बिल्कुल सब्ज चाय पिए, काली चाय पिए। आपको पता नहीं रोशनी वालों ने एक बात कही थी कि कुछ परफॉर्म किया नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा साइंसी साइकोलॉजी में लफ्ज़ अदबी भी होना चाहिए था। रोशनी में एक बड़ा चीज मशहूर है आजकल के ये जो मसले में, लतीफाबाजी में, ठोक में एक दूसरे पर वो क्या कहते हैं, अमीजनत मारते हैं, हाँ, जो एक दूसरे पे बड़े खड़े होके तो इनके वीडियोस काफी वायरल हो जाते हैं। पता नहीं क्यों कुछ इस तरह का
آپ لوگوں نے نوشی والوں نے پرفارم کیا نہیں کیا. یہ بھی کلچر کا ایک فارم ہے, یہ بھی ادب کا ایک فارم ہے کہ کوئی قوم اپنی بہت سی مایوسیوں کو, اپنی بہت سی تکلیفوں کو, اپنی بہت سی مشکلات کو چھپا کر بھی, ان کو آپ کبھی دائیں گے ریگستان میں جا کے بیٹھتے ہیں, اسپیکر لیا ہے, مائک لگایا ہے, جس طرح کی لفاظی اس میں ہوتی ہے کچھ کا اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کا کمال ہے کہ یہ ساری تکلیف اور مشکلات کے باوجود وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے احساس اور جذبات کو جو ہے اسی مزاق میں جو ہے معاملہ نکالیں. یہ ایک فن ہے اور یہ اس قوم نے سیکھا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں تقریباً سال میں 3 سے 4 مہینے اسی طرح کے وائن چلتی ہے, ریت پڑتا ہے. اکثر علاقے بلوچستان کے جس علاقے جس وقت آپ رہتے ہیں سورشان ڈویژن کہتے ہیں, جس میں خران ہے, چاندی ہے, واشک ہے, مشکی ہے, یہ کوئی KP سے بڑا ہے ان terms of area. یہ پورا جو ہے تقریباً 1 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا ہے, 4 ڈسٹرکٹ میں منتشر. اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو ہمارا خیبر پختونخوا صوبہ ہے وہ 72,000 اسکوائر کلومیٹر ہے, اور اس میں ابھی جو فاٹا شامل ہوا ہے 21,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. فاٹا کو شامل کرنے کے بعد بھی خیبر پختونخوا صوبہ جو ہے وہ صرف سبشان ڈویژن سے چھوٹا ہے. اور اس ڈویژن میں اس وقت میرے رات و شمار میں بتاتا ہوں, اس پورے ڈویژن میں صرف 18% انسانوں کو پینے کا صاف پانی میسر ہے. یہاں پر 60 سے 62% ایپیٹائٹس بی اور سی کی پریولنس ہے. یہاں پر تعلیم تربیت کی بجائے بیماریوں نے, بھوک نے, پیاس نے, افلاس نے کر دیا ہے. اور آپ کی معلومات کے لیے شاید انہوں نے بتایا ہوگا, ریگو دن یہاں سے صرف ایک پتھر پہننے کی ہوئی ہے. سینڈک سے 16 سال سے سونا نکل رہا ہے. کوئی کلچرل ایونٹ نہیں بنا, کوئی کلچرل پروگرام نہیں کیا, کوئی CSR کی مدد میں, جس کو کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کی مدد میں بھی دیوں کی یہ چیزیں اس کی وجہ یہ تھی شاید اتنے اچھے والے ایڈمنسٹریشن بھی تھی, کوئی ساتھ بات کرتے ہیں, کوئی سمجھاتے ہیں. لوگوں نے جتنی کوشش کی, لوگوں نے ان موومنٹس کو پولیٹیکل موومنٹس کا نام دیا جاتا ہے. یہ اصل میں لینگویج کی موومنٹس ہوتی ہیں, کلچر کی موومنٹس ہوتی ہیں, اپنے بچاؤ کی موومنٹس ہوتی ہیں, سروائیول کی موومنٹس ہیں. بہت بڑے خدا نخواستہ ملک کو توڑنے کی موومنٹس نہیں ہوتی. بلوچستان میں لوگ زندگی کے لیے لڑتے ہیں, اور بلوچستان میں زندگی دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے جو ہے وہ بالکل اندھیرے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ المیہ ہمارے ساتھ میرے خیال میں اس کو ہمارے ادب میں کس طریقے سے ہم رو سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہماری مائیں بہنیں جو ہے اس وقت میتھڈ مونسٹریٹی ریٹ جس کو شرائع مار کہتے ہیں, عورتوں کے بچے کے عمر کے دوران مرنے کا, وہ 1300 پر 100,000 یعنی 1 لاکھ عورتوں میں سے ہمارے 1,300 عورتیں صرف اس عمل کے دوران مر جاتی ہیں. اتنی تکلیفیں صورتحال, اور یقیناً لوگوں نے کہا ہوگا یہ ہمارے افسانے کا حصہ بنے ہیں, ہمارے ناول کا حصہ بنے ہیں, یہ ہماری شاعری کا حصہ بنے ہیں, ہمارے دکھ اور بیٹے کا حصہ بنے ہیں. مجھے کافی لوگوں نے کہا پڑے رہتے ہیں میری تقریروں کا بھی حصہ یہ چیزیں بنتی ہیں. کوئی انرجی نہیں ہے, یہ لوگوں کی بھوک ہے, پیاس ہے, جس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ جو تکلیف ہے جو میں خود روزانہ کی بنیاد پر دیکھ کے آتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. بلوچستان میں کسی بھی نوجوان کو یہاں پر بیٹھے ہوں گے کچھ نہ سکتا ہے, اکثریت کو آپ بلوچستان میں تقریباً 80 سے 90% نوجوان وہ بے روزگاری کے عمر سے گزر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں. بلوچستان میں 18,000 کے قریب اساتذہ ہوئے ہیں, صرف اچھے بیرون میں 28,000 بچوں کے پاس اسکول نہیں ہے. یہ ادب اور کلچر کو متاثر کرتا ہے. میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کا تعلق براہ راست کلچر سے, ان کا لٹریچر سے ہے. ان کا تعلق کیونکہ ہم لٹریچر انسانوں کے لیے لکھتے ہیں, بناتے ہیں. ہم انسانوں کی صورتحال کو دیکھ کر لکھتے ہیں, بناتے ہیں. ہم زندہ آرکیالوجی ہیں, ہم ایک زندہ میوزیم ہے. بلوچستان ایک زندہ میوزیم ہے. 480 ٹریلین ڈالر کا ہمارے پاس سینٹر پڑا ہوا ہے, لیکن اگر ہمارے یہاں صرف 18% لوگوں کے پاس پینے کا پانی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اپنے خوبصورتی کے ساتھ ادب کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے آپ سے بھی پرٹیکولرلی ظاہر ہوگی کہ کس طرح بیان کریں گے. یہ ایک انٹریکشن, یہ رب, یہ تعلق جو ہمارے رضاق صاحب کو جی نے کروایا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہاں کے کچھ دکھ درد کو کیسے اپنے خوبصورت الفاظ میں لے جا کے روئیں گے, کیسے ان لوگوں تک پہنچائیں گے کہ اتنا رچ, اتنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ
تاریخی طور پر، تہذیبی طور پر، ادبی طور پر اتنا سرمایہ قوم یہ لڑنے جھگڑنے والا نہیں ہے، یہ مرنے مارنے والا نہیں ہے، یہ پیار محبت اور شاعری کرنے والا ہے. اس کو اس حال تک ہم نے پہنچایا ہے. یہ اپنے لفظ، اپنی شاعری، اپنی ناول، اپنے افسانے بھول گئے ہیں. لڑانے کے جھگڑنے کے آگے یہ تقریبی صورتحال یہی ہے کہ ہم نے کبھی شاید کلچر کو، لٹریچر کے ذریعے سے ان کی بات کو ایک دور تک نہیں پہنچایا ہے. میں ممنون اور مشکور ہوں آپ سب کا. ہماری باتوں میں سیاست زیادہ ہوتی ہے، سب کا ادب کرنا، اس کے لیے آپ سے بہت ہوں. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے اللہ جان اللہ تبارک تعالیٰ کو لمبی عمر زندگی دے. آپ کی ساری چیز کو جان جتنے دوست یہاں تھے اس کو کنٹینیو کریں. اس کو سالانہ جو ہے میں جس کے آرام سے ہوں کیے ہوں گوشت کی میرا گھر ہے. یہ سارے میرے لیے میں بلوچستان میں بھی تفریح نہیں کرتا. مجھے یہ کسی بھی لوگ کہتے ہیں بلوچستان کے بعد آرام والے کیا کہتے ہیں آرام کی بات کم کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی گورنمنٹ کریں جس سے وہ پوری وہی پہ گیا ہوا. میں چاہتا ہوں کہ پورے بلوچستان ان شاء اللہ میں اپنے ڈپٹی کمشنر خان صاحب کو، ہمارے کمشنر صاحب کا ان کو کہوں گا کیونکہ سنکھیا کا بڑا اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ پازیٹیو ہوتا ہے، اس وقت کے بعد ہوتا ہے ایسے اکٹھے کرنے میں. ہم اگر پولیٹیکلی کرتے شاید اتنا بڑا نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے عزت بخشی، آپ نے 3 دن گزارا، تیسرے دن مشکل نے جو ہے اپنی اصلی صورتحال آپ کو دکھائی میٹھی. لیکن یہ میٹھی یہ رسالوں سے آئی یہ شاید بھی وہ کیا کہتے ہیں یہ سیادم جو آپ نے کہا سوردم کہا، یہ جو آرٹیفیشل سائڈ سے پتا نہیں ہمارے اخبار دار تہوار جو ہے سے جسمات میں آ گئے کہ کافی ایسے بات ہمارے پاس کوئی سیوری میں بھی زمانہ بس کرنے والی بھی آپ کو دکھا سکتے. اس طرح کے ریٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس ریٹ میں بھی محبت ہے، اس کی خشکی میں بھی محبت ہے، اس کی گرمی میں بھی محبت ہے، اس کی سبزی اور بہار میں بھی محبت ہے. یہ آپ کا گھر ہے. ہمیشہ یہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کیجیے. ہمارے علی اور بھائیوں کے ساتھ بلوچستان کے طرف پہ جو ہے مکالمہ کیجیے. ہم سب کو سامنے کہیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے. اس ساتھ چلے گئے 2 4 میں بڑی اچھی بات کی. یہ بھی کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ جو آپ لوگوں نے سلیم صاحب کے ساتھ بات کی ہے. میں ان سے بات کروں گا کیونکہ ثقافت ادب ایسی چیزوں میں ہم سیاست کوشش کریں گے، اس کی ترویج کے لیے کوشش کریں گے، مل کے کام کریں گے. فنکاروں گلوکاروں کے لیے میں اس کے ابھی میں پرسوں رات میں نے کچھ پاکستان پولیس ریلیشن فنڈ کے سربراہ قاضی صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ ایک ٹیم میں نے گھر پر کھانا کیا اور سونس اور گنگا کا گرم کے لیے